منظر ہے تو میں اپنے چشم تصور نہ تو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں منظر ہے کہ بار سے منبر سلونی مسجد کوفہ میں تشریف فرما پوری مسجد کھچا کھچا دل دھرن دی جگہ شہنشاہ خطبہ دے وڑے مصروف سلونی سلونی قبل تفقدونی سلونی سلونی اما شئتم سلونی سلونی اما بدارکم تسا جو پوچھنا چاہو جڑ شاید بارے پوچھنا چاہو پوچھو ان کو پہلے کہ میں کو ممبر تے موجود نہ پاؤ پوچھو سمجھ ایک خطبہ عطا فرما رہے ہیں ممبر تے تشریف رکھ دن اور اون ویلے آگوش اطہر دے وچ ایک کم سن شہزادہ ہے جڑا اپنے پاک ناڑے دی انگلیاں نال کھیڈن وچ مصروف ہے کہ شہنشاہ دی جھولی دے وچ ایک معصوم شہزادہ ہے جڑے اپنے جد اطہر دے ہاتھ اٹھدا ہے خطبے واسطے واپس بلدا ہے پکڑ کے تو کھیل دے وچ مصروف ہے سرکار دا ظاہر دنیا تے 36 ہجری تشریف گئے 3 یا 4 سال دا سامنے جڑے ویلے ایک خطبہ دیتا جا رہا ہے سمجھ ہن خطبہ دے من میں سرکار مصروف ہیں کچھ لوگ شہنشاہ دے خطبے کو بے نیاز کہ انہوں نے نگاہ این معصوم شہزادے دے حسن سے جمی وہ 55 دیاں ادائیں نظر آئی ہیں اور حسن دے وچ ایویں مطلب ہے کہ انہوں نے مستغرق کر دیتے مجمع کو کہ انہوں نے حسن اتنا جاذب نظر ہے کہ انہوں نے لوگوں دی سماعت دے وچ خطبہ نہیں آ رہا دماغ دے وچ ہی معصوم شہزادے دا حسن کھڑا نعرہ حیدری مبہوت جذب ہو چکی ہے انہاں دے حسن دے وچ جی میں مصر دیاں عورتاں پہلی دفعہ جناب یوسف کو لٹھا ہوش گوا بیٹھے انگلی کپیندیاں رہی پتہ نہیں لگتا کہ اتنی جاذبیت ہے ان چہرے دے وچ انہوں امیر کائنات خطبہ فرما رہن کہیں کو دھیلا پلے نہیں پیا پوندا توجہ نہیں مقصود ہے کہ کیویں دادے دے پاک ہتھاں نال کھیڈن وچ مصروف تو شہنشاہ نے ایک نگاہ کی تھی مجمع تو اور پھر اپنے پاک شہزادے تو ہمیشہ کہ انہوں نے میرے خطبے کو بھی زیادہ اٹریکٹ کی تھا تو انہوں نے پاک شہزادے کو بٹھا اور ان دے بعد مبہوت مجمع کو مخاطب ہو کے فرمینن کہ جان دی ہوئے ہیں یہ میری جھولی دے وچ معصوم کون ہے سمجھ تو فوراً سرکار باواز بلند فرمائیں نہاز السجاد فی بیت العزل یہ وہ سجدہ کرن والا ہے جب بیت ازل دے وچ سجدے کی سمجھ یہ جائے بیت ازل دے وچ جیڑا ساجدین میں تیبہ ہلال الذی تعالیٰ فی مساء ظلمات العدم جیڑا عدم دیاں ظلمتاں اور تاریکیاں دے وچ چند بن کے چمکیا میں رہی ہوں سجاد مدن جیڑا عدم دیاں تاریکیاں دے جیڑے ویلے کئی شائن آئی ایک تاریکی ہے ایک اندھارا ہے جیڑا اون ویلے ہلال دی مثل چمکیا ہے طلوع کیتا ہے وہ یہ میرا سجاد اگر کہیں شخص نے پوچھنا ہوئے اگے میرا دعویٰ اے ہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی اور میں اے کیا فرمینا پوچھو میرے ہی لال کنو میں نے اگے میرا اے اعلان بیٹھا کرے نام سلونی میں کنو پوچھو اور میں اے پیادہ پوچھو مگر میرے ہی مات میرے ہی لال کنو پوچھو این ہوں موقع دے ایک مجمع جو بندہ ہوتا ایک آدمی
ہاشمی اٹھے سفید ریش بزرگ اٹھے او آدھا سرکار میں پوچھا شہنشاہ فرماندے نے پوچھ میری علاج تو پوچھ او آواز دے کے عرض کردے پاک شہزادہ ذرا ایک فرماؤ ہاں اے نا خضر خضر ہی ٹائم کتھا جناب خضر نبی او ہی ٹائم کتھا ہے تو باپ دادے پاک دی جھولی درست تھی روک کیتا مجمع تو انہیں سوال کیتا کہ جناب خضر کتھا ہے تو ڈاڑی دی جھولی میں سدھے ہو بیٹھے تو انہیں بعد فرمینے نے کہ تجسس ذوالقرنین بجیوش ہی این المال حیات کہ ذوالقرنین نکلیا چشمہ آب حیات دی تلاش سمجھے مکان مقدمت الجیش بہوا خضر اندے لشکر دا سالار جیڑا ہو گھن کے گیا اندہ خضر لشکر دا سالار او کو ذوالقرنین کو نالدھا چشمہ خضر کو لب پیا یہ ہن فرما رہے ہیں چونی دے بیٹھے 3 سال دا سال نہیں سمجھے کہ خضر کو لب پیا اور انہوں کو توجہ ہے میرے پاس میں آ گیا اپنی گال انہوں کو نازل تھا جناب خضر کو لب پیا فرمائنے کہ کیوں کیوں بول گی تھا اتعال اللہ تعالی عمرہ پروردگار عالم نے ہوں دی عمر لمبی چاکی تھی جناب خضر دی آب حیات انہیں پی گی تھا اور انہی زندگی دراز کا دی تھی پروردگار عالم حتی حضرہ کا زمان جدنا تاہی کو میرے جد حتن میں نہیں پاک دادے نے زمانے کو پایا بہوا یعلم العلم والحکمہ میرے پاک دادے کو علم و حکمت میں سبق پڑھتا رہا میرے پاک دادے کو علم و حکمت دے درس پیدا رہا وحت ادرکا زماننا تاہی کہ ہوں میرے زمانے کوئی پاکی دا سمجھیں بلہ باسا باشارن اور بشر کی شکل اج میرے سامنے آکے میں کھڑا پوچھتا ہے جو خضر کتا ہے